فاطمہ کو جب بھی بچہ ہونے والا ہوتا تو فاطمہ کی ساس اس کو اس کے میکے چھوڑ آتی کہ ہمارے ہاں تو رسم ہے، بچہ میکے والے ہی کرواتے ہیں۔ فاطمہ کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پیسے کماتی اور بیٹی کا کیس کرواتی۔ جب بھی فاطمہ اپنے شوہر کو کہتی کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو فاطمہ کا شوہر چیخ چیخ کر سارا گھر اکٹھا کر لیتا کہ ماں کن غریبوں میں میری شادی کروا دی ہے جنہوں نے بیٹی نہیں بوجھ اتارا ہے۔ 2 بیٹیوں کے بعد جب فاطمہ کو تیسرا بیٹا ہونے لگا تو اچانک بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ فاطمہ کے شوہر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ۔ امی جان، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ تو جانتی ہیں کہ میری ماں گھروں میں کام کر کے اپنا اور بابا کا گزارا کرتی ہیں، تو پھر میں ان کے گھر کیسے جا سکتی ہوں؟ فاطمہ نم آنکھوں کے ساتھ اپنی ساس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ فاطمہ کی ڈیلیوری کے دن قریب آتے جا رہے تھے، مگر اس کی ساس بضد تھی کہ وہ ڈیلیوری اپنی ماں کے گھر ہی کرائے۔ بی بی، تم لوگوں کے نئے رواج ہیں، ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہو بچہ اپنی ماں کے گھر ہی کرتی ہے، تو تمہیں بھی وہیں پر کرنا ہوگا۔ اب زیادہ بحث نہ کرو اور جان چھوڑو میری، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ بیڈ پر دراز ہو گئی، حالانکہ پہلے ہی وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، مگر اچانک سے انہیں نیند آنے لگی۔ یہ بھی ایک بہانہ تھا تاکہ بہو کمرے سے چلی جائے۔ امی، آپ میری بات تو سنیں، میں اپنی امی کے گھر نہیں جا سکتی، وہ میری وجہ سے بہت پریشان ہو جائیں گی۔ پہلے بھی تو 2 بچے میں نے ماں کے گھر ہی کیے ہیں، اس بار اگر بچہ گھر کر لوں گی تو کون سا مسئلہ ہو جائے گا؟ وہ بیچاری گیلی آواز کے ساتھ کہہ رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا، مگر وہ اپنے الفاظ آرام آرام سے ادا کر رہی تھی۔ وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی جسے بڑے چھوٹے کی عزت کرنا آتا تھا۔ بہو، شاید تم میری بات نہیں سمجھی، میں نے کہا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ فاطمہ کی ساس نے کوئی جواب دیے بغیر ہی اسے وہاں سے بھیجنا چاہا تو وہ بیچاری بھی چپ چاپ ساس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی اس کا 7واں مہینہ ہی چل رہا تھا، مگر وہ ابھی سے ہی بات کرنے آئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ساس اسے میکے بھیج دے گی۔ فاطمہ بیچاری نم آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا شوہر بھی کمرے میں بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ مبشر، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ گیلی آواز کے ساتھ کہنے لگی تھی، کیونکہ ساس کی بات سن کر تو وہ ہمت ہار گئی تھی۔ ساس نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ وہ تیسرا بچہ بھی میکے میں ہی کرے گی۔ فاطمہ جلدی بولو، کیا بات ہے؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ جو ابھی ابھی موبائل استعمال کر رہا تھا، موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے بیڈ پر دراز ہونے لگا۔ اس کی ساس نے بھی یہی کیا تھا اور اس کا شوہر بھی اب وہی حربہ آزما رہا تھا۔ مبشر، بات دراصل یہ ہے کہ امی چاہتی ہیں کہ میں یہ بچہ بھی میکے میں کروں، مگر میں ایسا بالکل نہیں چاہتی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ فاطمہ بیچاری نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے شوہر نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا شیشے کا گلاس دیوار پر دے مارا۔ میں جانتا تھا کہ تم بہت جلد ہی یہ بات کرو گی، مگر میں یہ نہ جانتا تھا کہ تم ابھی سے ہی اس بات کو تماشا بنا کر بیٹھ جاؤ گی۔ فاطمہ، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، بچہ تو تمہیں میکے میں ہی کرنا پڑے گا، وہ انگلی دکھاتا ہوا غصے میں کہہ رہا تھا۔ مگر مبشر، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، میرے ماں باپ نے تو مجھے بیاہ کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب آپ کا بچہ ہے، آپ ہی اس کے اخراجات اٹھائیں۔ فاطمہ بھی ذرا غصے میں آ گئی کیونکہ ساس کے ساتھ ساتھ شوہر کی باتیں اس کا دماغ خراب کر رہی تھیں۔ ہاں تو میں کون سا اپنے بچوں کو پالنے کے لیے تمہارے ماں باپ سے خرچہ لے رہا ہوں؟ آج تک تو انہوں نے تحفے کی صورت میں بھی پھوٹی کوڑی نہیں دی۔ وہ اب اسے اپنی بے عزتی کرنے لگا تھا۔ فاطمہ کے ماں باپ بیچارے تو بہت زیادہ غریب تھے، فاطمہ کا باپ تو خود چل بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کی ماں بیچاری گھروں میں کام کر کے شوہر اور اپنا گزارا چلا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے تو بیٹی کو بیایا تھا اور اب ایک اور مشکل آن پڑی تھی۔ پہلے بھی فاطمہ 2 بچے یعنی کہ 2 بیٹیاں ماں کے گھر ہی کر کے آئی تھی اور اس بار اس کا بیٹا تھا۔
مبشر میرا وہ مطلب نہیں ہے، میں تو بس یہی کہہ رہی تھی کہ اس بار ہم بچہ گھر پر ہی کر لیتے ہیں۔ شوہر کا غصہ دیکھ کر فاطمہ کچھ کمزور پڑ گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی غصہ نہ کرتی تھی، مگر شوہر اور ساس کی بات ایک ساتھ سن کر اسے بھی غصہ آ گیا تھا، لیکن اب اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ بھی گیا تھا۔ فاطمہ، مجھ سے بحث نہ کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، اور ہاں، میرے لیے دودھ بھی لا دو۔ وہ کروٹ بدلتے ہوئے کہنے لگا تو وہ بیچاری چپ چاپ کمرے سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اب وہ فریج سے دودھ نکال کر گرم کر رہی تھی۔ سردیوں کی رات تھی، ہر طرف دھند ہی دھند تھی، اور وہ بیچاری اکیلی کچن میں کھڑی دودھ گرم کر رہی تھی۔ اس کی ساس اور اس کے شوہر کو بالکل بھی کوئی خیال نہ تھا۔ وہ بیچاری اپنے ماں باپ پر بوجھ نہ بننا چاہتی تھی، مگر اس کے سسرالی تو یہ بوجھ اٹھانا ہی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ ان کا اپنا بچہ تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ فاطمہ اب دودھ گرم کر کے کمرے میں آ چکی تھی۔ اس کے شوہر نے دودھ پیا اور چپ چاپ سو گیا۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ کوئی بات کرتی، اس نے منہ پر چادر تان لی۔ وہ بیچاری بھی لائٹ آف کر کے بیڈ کے ایک کونے پر سو گئی۔ ساری رات اسے نیند نہ آئی تھی۔ وہ یہی سوچتی رہی تھی کہ آخر وہ اپنی ماں کے گھر کیسے جا سکتی ہے۔ یہی سوچتے سوچتے ہی نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کھل گئی تھی کیونکہ اس کے شوہر نے دفتر جانا ہوتا تھا۔ وہ بیچاری صبح صبح اٹھ کر ہی کاموں میں لگ گئی۔ اس کی ساس تو کوئی کام ہی نہ کرتی تھی، اسے شوہر کے کاموں کے ساتھ ساتھ گھر کے سارے کام بھی کرنے پڑتے تھے۔ حالانکہ اس کی ڈیلیوری کے دن اب قریب تھے اور وہ زیادہ کام نہ کر سکتی تھی، مگر اس کی ساس کو تو کوئی خیال ہی نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ناشتے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ نہ ہوا کہ بہو کے ساتھ تھوڑی مدد ہی کروا دیں۔ وہ بیچاری ناشتہ بنا کر ایک ایک کے کمرے میں دے رہی تھی۔ پہلے اس نے ساس سسر کے کمرے میں ناشتہ دیا اور اس کے بعد دیور کے۔ اب اپنا اور شوہر کا ناشتہ اٹھا کر کمرے میں آ رہی تھی۔ ان کے گھر میں سب لوگ ناشتہ کمرے میں ہی کرتے تھے اور رات کا کھانا کٹھے بیٹھ کر کھاتے تھے۔ اس کے شوہر نے کوئی بات نہ کی اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا۔ مبشر، آپ میری بات پر نظر ثانی کیجیے گا، وہ بیچاری شوہر کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کرتے ہوئے بولی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے دوبارہ بات کرے، شاید وہ اس بار اس کی بات مان جائے، مگر اس بار بھی مبشر نے پہلے جیسا جواب دیا۔ فاطمہ، میرا سر نہ کھاؤ، بچہ تو تمہیں اپنی ماں کے ہاں ہی کرنا ہوگا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے روپے پیسے کی کمی ہے اور میں خرچہ کرنے سے ڈرتا ہوں؟ ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ بہو بچہ میکے میں ہی کرتی ہے، اور اگر تم نے نہ کیا تو سارے خاندان میں ہماری تھو تھو ہو جائے گی۔ وہ اب اسے خاندان والوں کے بارے میں بتانے لگا تھا۔ فاطمہ نے دوبارہ کوئی بات نہ کی کیونکہ وہ سمجھ گئی کہ ابھی وہ یہ بات نہیں ماننے والا۔ اس نے سوچا کہ کچھ دنوں بعد وہ بات کرے گی تاکہ بات کچھ پرانی ہو جائے۔ فاطمہ اب ناشتہ نہ کر رہی تھی بلکہ دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر خاندان والوں کو کیا مسئلہ ہے، اور اگر خاندان والوں کو مسئلہ ہے بھی تو اس کا شوہر اس کی ماں کو پیسے بھی تو دے سکتا ہے تاکہ وہ اس کا کیس کرا دے، مگر وہ تو اس وقت ہی آتا تھا جب بچے کی پیدائش ہو جاتی تھی۔ فاطمہ 2 منٹ کے اندر ہی شوہر کی ساری بات سمجھ گئی۔ وہ پیسے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی بچا رہا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر خود کو بے عزت نہ کروایا کہ میں خرچہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ سارا ملبہ زمانے والوں پر ڈال دیا۔ فاطمہ کا شوہر اب ناشتہ کر کے گھر سے نکل چکا تھا اور وہ بیچاری گھر کے کاموں میں لگ گئی تھی۔ اس کی کمر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی اسے کہہ دیا تھا کہ اس حالت میں وہ کام نہ کرے، مگر وہ بیچاری سارے کام کر رہی تھی کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہ کرتا تھا۔ اس کی ساس اتنی بوڑھی نہ تھی جتنی بنتی تھی، اگر وہ چاہتی تو بہو کی مدد کرا سکتی تھی، مگر وہ تو ہر وقت ہی اپنے کمرے میں دبکی اپنی بیٹیوں سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس کی دونوں بیٹیاں شادی شدہ تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے فاطمہ سارے گھر کا کام کر کے تھک ہار کر اپنے کمرے میں گئی تھی، مگر فوراً سے ہی اس کی ساس کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔
اس کی ساری کمر ہی درد کر رہی تھی، مگر اسے باہر نکلنا پڑا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی ساس ناراض ہو گئی تو پھر سے اسے غربت کے طعنے دیکھ کر بےعزت کرے گی۔ وہ اب اپنی ساس کے کمرے میں آ چکی تھی، جبکہ اس کی ساس نے اسے اپنے کمرے میں دیکھا تو اپنی ٹانگیں پھیلا دیں، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اسے ٹانگیں دبائے۔ وہ بیچاری پہلے ہی تھکی ہاری تھی مگر ساس کو منع نہ کر سکی اور ٹانگیں دبانے لگی۔ اس کی ساس اچھے موڈ میں لگ رہی تھی۔ فاطمہ نے سوچا کہ اب دوبارہ ساس سے بات کر کے دیکھوں، مگر پھر اس نے اپنا خیال خود ہی جھٹک دیا کیونکہ اس نے سوچا کہ ابھی تو کچھ وقت ہے، جیسے ہی ڈیلیوری کے دن قریب آئیں گے تبھی ساس سے دوبارہ بات کرے گی۔ وہ بیچاری کتنی دیر وہیں پر بیٹھی ساس کی ٹانگیں دباتی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ ساس سو گئی ہے تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی کمر بیٹھ بیٹھ کر تختہ ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بستر پر لیٹی تو ایک آہ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ وہ بیچاری کمر کی مریضہ تھی مگر اس گھر میں تو کسی کو اس کا خیال ہی نہ تھا۔ وہ 2-3 گھنٹے سوتی رہی تھی اور کسی نے بھی اسے پریشان نہ کیا تھا کیونکہ اس کی ساس سو چکی تھی اور دیور بھی یونیورسٹی کے لیے جا چکا تھا۔ اس کے سسر تو گھر پر بیٹھتے ہی نہ تھے، حالانکہ ان کا کوئی کام نہ تھا، مگر ہر وقت ہی گلی کے نکڑ پر بنی دکان والے کے پاس جا کر باتیں کیا کرتے تھے۔ 2-3 گھنٹے آرام کرنے کے بعد فاطمہ اٹھ گئی کیونکہ اسے دوپہر کے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ وہ اب کچن میں کھڑی اتنے بڑے پیٹ کے ساتھ لنچ تیار کر رہی تھی کیونکہ اس کا شوہر بھی دوپہر میں آ کر گھر پر ہی کھانا کھاتا تھا۔ اب وہ کھانا بنا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بیچاری دوڑ کر دروازہ کھولنے کے لیے پہنچ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر ہوگا۔ حالانکہ اس کی ساس برآمدے میں ہی بیٹھی تھی مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ فاطمہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کا شوہر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی۔ حالانکہ فاطمہ کے ہاتھوں پر آٹا لگا ہوا تھا۔ اگر وہ عقل مند ہوتا تو دیکھ لیتا کہ وہ کچن میں کام کر رہی تھی، مگر وہ تو بالکل ہی اپنی ماں کی طرح کوڑ مغز تھا۔ دروازہ کھولنے کے بعد فاطمہ بھاگ کر کچن میں آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کھانے میں ذرا بھی دیر ہوئی تو یہ لوگ اسے پھر سے بےعزت کریں گے۔ وہ اسے بیاہ کر تو لے آئے تھے مگر ہر وقت ہی اسے غربت کے طعنے دیتے رہتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اس کا شوہر پھر سے کام پر چلا گیا اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کیسے ماں کے گھر جا سکتی ہے کیونکہ کچھ روز پہلے ہی اس کی ماں کی اس سے فون پر بات ہوئی تھی جو کہہ رہی تھی کہ انہیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہ رہتی تھی۔ یہی سوچ سوچ کر فاطمہ کو ہول اٹھ رہے تھے کہ جب وہ اپنی ماں کے گھر جائے گی تو وہ کیا سوچیں گی۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے مگر وہ بے بس تھی اور رونے کے علاوہ اسے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ وہ کتنی دیر اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنی ماں کے گھر تو ضرور جانا پڑے گا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ اب فاطمہ کا 8واں مہینہ ختم ہونے کو تھا اور اس کی ساس روز ہی اس پر دباؤ ڈالنے لگی تھی کہ وہ اپنی ماں کے گھر چلی جائے کیونکہ بچہ ہونے میں اب 15 دن ہی رہتے تھے اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اتنے دن پہلے میکے چلی جائے، مگر وہ ماں کے گھر اتنے دن پہلے نہ جانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ 1-2 دن پہلے ہی جائے تاکہ اس کی ماں کو اس پر زیادہ خرچہ نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ اصل خرچہ تو بچہ پیدا ہونے پر ہونا تھا، مگر پھر بھی وہ ماں کے گھر رہ کر اپنے کھانے پینے کا خرچہ نہ کروانا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ آج اس کا شوہر آئے گا تو وہ ایک مرتبہ پھر سے بات کر کے دیکھے گی، شاید وہ مان جائیں، مگر یہ اس کی خیام خیالی ہی تھی۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں، اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دروازہ کھولنے کے لیے پہنچ گئی۔ اسے دروازے تک پہنچتے پہنچتے 3-4 منٹ لگ گئے تھے کیونکہ وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کا شوہر اس پر غصہ کرنے لگا۔ کہاں مر گئی تھی؟ شرم نہیں آتی کہ شوہر کب سے دروازے پر کھڑا ہے؟ مگر میڈم کو تو کوئی ہوش ہی نہیں۔ آتے ساتھ ہی وہ اس پر غصہ کرنے لگا تھا۔ فاطمہ بیچاری نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے شوہر کا غصہ مزید نہ بڑھے کیونکہ آج وہ دوبارہ سے اس سے بات کرنے والی تھی۔ اس کا شوہر اب صحن میں چارپائی پر ہی بیٹھ گیا تھا۔
حالانکہ باہر بہت سردی تھی مگر اسے سردی نہ لگ رہی تھی، اور اس نے فاطمہ سے بھی کہہ دیا کہ وہ کھانا یہیں پر لا دے۔ فاطمہ کی ساس اپنے کمرے میں تھی، اسی لیے ہی فاطمہ نے بات کرنے کا سوچا تھا۔ وہ اب کھانا گرم کر کے لا چکی تھی اور خود بھی شوہر کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ حالانکہ اس نے کھانا نہ کھانا تھا مگر وہ بات کرنے کی غرض سے شوہر کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ مبشر: اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہوں؟ وہ بیچاری کانپتی آواز کے ساتھ کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ ڈر رہی تھی کہ اگر اس بار بھی انہوں نے اس کی بات نہ مانی تو کیا ہوگا۔ اسے اپنی بے عزتی کا اب خیال نہ تھا، اسے صرف اور صرف اپنے ماں باپ کا خیال تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ وہ اکھڑے اکھڑے لہجے میں کہنے لگا تھا۔ مبشر: میں چاہتی ہوں کہ پلیز آپ اس بار بچہ گھر پر ہی کرا لیں، یہ آپ کا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہوگا۔ کچھ روز پہلے ہی امی نے مجھے فون کیا تھا، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انہیں ابا کے علاج کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے، تو پھر وہ میرا کیس کیسے کروائیں گی؟ وہ بیچاری دلیل کے ساتھ بات کر رہی تھی مگر اس کے شوہر نے تو چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ شوہر کے چیخنے کی وجہ سے سب گھر والے وہیں پر جمع ہو گئے تھے اور عجیب نظروں سے فاطمہ کو دیکھنے لگے تھے، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ ماں، یہ آپ نے کن غریبوں میں میری شادی کرا دی ہے جنہوں نے بیٹی کو بوجھ سمجھ کر اتار دیا ہے؟ فاطمہ کا شوہر غصے میں ماں سے کہنے لگا تھا۔ پاگل لڑکی، یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ جب شوہر گھر پر آتا ہے تو اس کے ساتھ آرام سے بات کرتے ہیں۔ دلا دیا نا میرے بیٹے کو غصہ، وہ بیچارہ سارا دن کا تھکا ہارا آیا تھا اور تم پھر سے وہی پاگل پن لے کر بیٹھ گئی ہو۔ تم سے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ بچہ تم نے اپنی ماں کے گھر کرنا ہے تو بس کرنا ہے، ہم تمہاری وجہ سے خاندان بھر میں ذلیل نہیں ہو سکتے۔ فاطمہ کی ساس ایک تقریر کی صورت میں ساری بات کر گئی تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا سسر اور دیور بھی دو چار باتیں سنانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اس کا شوہر اب بھی کھانا کھا رہا تھا۔ فاطمہ کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، اس لیے وہ چپ چاپ کمرے میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں برس رہی تھیں مگر وہ جانتی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ 2 دن کے بعد ہی وہ اپنی ماں کے گھر آ گئی، کیونکہ اب اسے وہیں پر رہنا تھا۔ اب اسے ماں کے گھر رہتے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے مگر ابھی تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ 9واں مہینہ تو لگ چکا تھا مگر ابھی بچے کی پیدائش متوقع نہ تھی۔ وہ ماں کے کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اس کی ماں خرچہ کیسے کرے گی۔ پھر اس نے اپنی ماں کو بلایا اور اپنی ایک انگوٹھی اتار کر دی تھی جو اس کے شوہر نے اسے منہ دکھائی میں دی تھی۔ اس نے ماں سے کہہ دیا کہ یہ انگوٹھی بیچ کر اس کا کیس کروا دے۔ اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے مگر انہوں نے انگوٹھی تھام لی، کیونکہ ان کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ پھر انہوں نے وہ انگوٹھی بیچ کر پیسے اپنے پاس سنبھال لیے۔ 2 دن کے بعد فاطمہ کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کی ماں اسے ہسپتال لے آئی۔ ہسپتال لے آنے کے بعد فاطمہ کی ماں نے داماد کو بھی خبر کر دی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو مجھے بلا لیجیے گا۔ اس کے آنے کا کوئی فائدہ تو نہ تھا کیونکہ اس نے تو 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرنا تھا، مگر فاطمہ بیچاری کی ماں نے داماد کو خبر کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد داماد بھی آ گیا۔ فاطمہ کی ماں اور شوہر دونوں کوریڈور میں بیٹھے بچہ پیدا ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک سے ایک ڈاکٹر باہر آیا اور کہا کہ فاطمہ کے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بچہ پیدا تو ہو چکا ہے مگر اس کے زندہ رہنے کے کوئی زیادہ چانسز نہیں ہیں۔ یہ بات سن کر تو فاطمہ کے شوہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بیٹے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ انہیں بیٹے زیادہ پسند تھے، اسی لیے وہ اپنے اس بیٹے کو لے کر بہت زیادہ پرجوش تھے۔ مگر ڈاکٹر کی بات سن کر تو ان کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ فاطمہ کے شوہر کو 1 منٹ کے لیے ایسا لگا کہ اس کی دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ حالانکہ بچہ سانسیں لے رہا تھا مگر پھر بھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ یہ خوشی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر اندر چلا گیا اور 15 منٹ بعد واپس آ گیا۔ اس نے آ کر ایک ایسی خبر دی کہ فاطمہ کا شوہر زمین پر ڈھہ گیا۔ اس کا بچہ اب دنیا میں نہ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی بچے پر وہ خرچ نہ کرنا چاہتا تھا جو اب اس دنیا میں نہ رہا تھا۔ فاطمہ کے شوہر کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خدا نے اسے سزا دی ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ وہیں پر اپنی ساس کے ساتھ بیٹھا آنسو بہاتا رہا، مگر جب فاطمہ کو ہوش آیا تو وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔
وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر فاطمہ سے معافی مانگنے لگا تھا۔ فاطمہ بھی حیران تھی کہ آخر اس کے شوہر کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگ رہا تھا۔ فاطمہ نے بھی اسے کھلے دل سے معاف کر دیا، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا اور اس کی بیٹیوں کا باپ بھی۔ بے شک فاطمہ دل سے دکھی تھی، کیونکہ اس کا بیٹا اب اس دنیا میں نہ رہا تھا، مگر اندر ہی اندر اسے کچھ سکون بھی تھا، کیونکہ وہ اپنے شوہر کو پہلی مرتبہ اس حالت میں دیکھ رہی تھی۔ پھر 1-2 دن کے بعد فاطمہ کو ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ گھر آ گئی۔ پہلے تو اس کی ساس کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہ تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی بدل گئیں۔ بچے کی موت نے ان پر بھی اثر کیا تھا۔ اب تو فاطمہ کی زندگی بدل گئی تھی۔ اس کے گھر والے اب اس کا بہت خیال رکھتے تھے اور بار بار اسے میکے بھی نہ بھیجتے تھے۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جب انسان کو زندگی میں کوئی بہت بڑا دھچکا ملتا ہے تو وہ بدل کر رہ جاتا ہے۔